بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. محترم و معزز سامعین، آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل سے آیت مجیدہ 23 اور 24 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. تو آج ہمارا موضوع، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں، ہمارا موضوع عظمت والدین ہے کہ والدین کا مقام کیا ہے، والدین کی عزت کیا ہے، والدین کا ہمارے مذہب تشیع میں خداوند متعال نے کیا مقام رکھا ہے. اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنا ہے. آپ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں. والدین ہر امت اور ہر شریعت میں والدین کی عزت، اطاعت اور بندگی کا حکم دیا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہو، ان کی شریعت ہو، تورات ہو، زبور ہو یا انجیل ہو، تمام میں خداوند متعال نے عظمت والدین، اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے. اگر ہم تورات کی بات کریں تو اس میں بھی حکم ہے کہ اگر تم اپنے والدین کو، ان میں سے دونوں کو یا ایک کو برا بھلا کہو گے تو اس کا حکم قتل ہے. اسی طرح حضرت مسیح کی کتاب انجیل میں بھی ہے کہ
کہ اگر آپ والدین کے ساتھ اچھا سلوک اچھا برتاؤ نہیں کریں گے تو اس کا قانون بھی جو ہے وہ قاتل ہے کہ اس نا خلف اولاد کو قتل کر دیا جائے کہ جو اپنے والدین کا احترام نہیں کرتے۔ اسی طرح شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی خداوند متعال نے نہ صرف اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے بلکہ آپ نے تو قرآن مجید میں خداوند متعال نے حد کر دی کہ آپ نے فرما دیا کہ اپنے والدین کی اطاعت کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے والدین کے ساتھ احسان بھی کرنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ احسان بھی کرنا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا مجھ پر سب سے بڑھیا اور سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں آپ کی ماں۔ وہ پھر پوچھتا ہے، یا رسول اللہ، اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تو آپ قربان جاؤں آپ کی ذات والا صفات پر، آپ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری ماں۔ وہ پھر پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ، اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تو تیسری دفعہ بھی رسول اللہ فرماتے ہیں تیری ماں۔ جب وہ چوتھی مرتبہ سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ اس کے بعد، تو اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب تیرے باپ کا بھی تجھ پر حسن سلوک کا حق ہے کہ تو اپنے باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آئے۔ ایک شخص آتا ہے، یا رسول اللہ، میں بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہو گیا ہوں اور گناہ بھی بڑا عظیم گناہ ہے، گناہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، تو یا رسول اللہ اس کے کوئی توبہ ہے، اس کا کوئی حل ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں ہاں اس کا حل ہے، اگر کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے شخص، نہیں یا رسول اللہ، میری والدہ زندہ نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی خالہ زندہ ہے؟ وہ کہتا ہے شخص کہ جی یا رسول اللہ، میری خالہ زندہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو کر وہی ترجمان جس کی زبان وحی کے علاوہ اشارہ نہیں کرتی، وہی رسول اللہ عظمت ماں کو بیان کرتے ہوئے، اگر آپ کی ماں موجود نہیں ہے تو آپ اپنی خالہ کے ساتھ نیکی کرو، اپنی خالہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، خداوند متعال تمہارا بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کر دے گا۔ صلوات پڑھیے عظمت رسول تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اور شخص آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص آگے پوچھتا ہے، یا رسول اللہ، میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں تیری والدہ زندہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے جی یا رسول اللہ، میری والدہ زندہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے فرماتے ہیں کہ تو جا اپنی ماں کی خدمت کر، خداوند متعال نے تیری ماں کے پیروں تلے جنت رکھ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار بڑے گناہوں کی طرح متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا اور بڑا جو گناہ ہے وہ اپنی والدہ کی نافرمانی کرنا ہے، کہ تم میں سے اگر کوئی شخص اپنی والدہ کی نافرمانی کرے گا تو خداوند متعال اسے بڑے گناہوں میں سے شمار فرمائے گا۔ صلوات پڑھیے باواز بلند۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ جو اپنی والدین کی زندگی میں ان کی نافرمانی کرتے رہے اور خداوند متعال ان کو
ان کے نامہ اعمال میں آپ کے والدین اور نافرما بردار والدین کا گناہ لکھ دیتا ہے، لیکن ان کے بارے میں جب آپ کے والدین مرنے کے بعد اس دنیا سے چلے جائیں تو وہی شخص جو ان کی زندگی میں نافرمانوں میں سے شامل تھا، اب ان کے مرنے کے بعد خداوند متعال بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے۔ اگر تو ان کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرے کہ ان کا اگر قرض ہے تو وہ قرض ادا کر دے، اگر انہوں نے کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ وعدہ وفا کر دے، اگر انہوں نے کوئی معاہدہ کیا ہے تو وہ معاہدہ پورا کر دے، اگر اس کی نمازیں قضا ہیں تو تو نمازیں پڑھا دے، اگر اس کے روزے قضا ہیں تو تو اس کے روزے رکھوا دے، تو خداوند متعال تو اور اس کے لیے استغفار کر تو خداوند متعال تجھے فرما برداروں میں سے شمار کر دے گا۔ اور ایک شخص ایسا ہے جو والدین کی زندگی میں تو فرما بردار رہتا ہے، لیکن جب والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جب والدین اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو وہ والدین کو بھول جاتا ہے، وہ والدین کی قبروں پر نہیں جاتا، وہ والدین کے لیے کوئی کار خیر نہیں کرتا۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص کا نام شمار والدین کے نافرما برداروں میں سے ہوگا۔ یمنا رسول اللہ وہ کیسے؟ وہ تو اپنے والدین کی زندگی میں تو ان کا فرما بردار رہا تھا، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بے شک زندگی میں فرما بردار رہا، لیکن جب وہ اس کے والدین اس دنیا سے چلے گئے تو اس نے ان کی خبر گیری نہ کی، اس نے اپنے حسن سلوک، اس نے اپنے صلہ رحمی جس سے والدین کی رشتہ داری تھی ان سے رشتہ داری نہ رکھی، جو والدین کے دوست و اقربا تھے ان کو عزیز نہ رکھا، تو خداوند متعال نے اس کو نافرما برداروں میں سے شمار کر دیا۔ صلوات پڑھیے بابا۔ یہ قرآن مجید ہمارے پاس ایک معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ، بس درک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا ایک ایک حرف، اس کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے، حتیٰ اس کی زبر اور زیر بھی وہ بھی معجزہ ہے۔ تو یہ معجزہ ہمیں کب سمجھ آئے گا؟ یہ معجزہ ہمیں اس وقت سمجھ آئے گا جب ہمیں اس کے قابل استاد ملیں گے۔ تو رسول اللہ کی مجھے حدیث یاد آ گئی کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ اگر آپ کو استاد محمد و آل محمد مل جائیں تو یہ قرآن مجید جو معجزہ ہے آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے، آپ کی آخرت کو اعلیٰ ترین بنا دے۔ اگر ہمیں استاد محمد و آل محمد کو مانے، اہل بیت کی سیرت جو انہوں نے ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات عطا فرمائی ہیں، ہم اس قرآن کی معرفت حاصل کر لیں، ہم اس قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں تو خداوند متعال ہمیں بہت بڑا اور ہمیں کامیاب لوگوں میں سے شمار فرمائے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیے بابا۔ آپ کے سامنے جو میں نے یہ آیات مجیدہ تلاوت کی ہیں، اب اس کی طرف چلتے ہیں۔ یہ تمہیداً گفتگو تھی عظمت والدین پر، اب آیت کو ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ آپ کی گفتگو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے اور 15واں سپارہ ہے۔ اس کے آغاز میں سورہ بنی اسرائیل ہوتی ہے اور یہ آیت مجیدہ 24 ہے، جس کا میں 23 اور 24 آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ تو خداوند متعال فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے پروردگار کا فیصلہ ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ خداوند متعال نے اپنی ذات کے ساتھ
جن ہستیوں کا ذکر کیا ہے محمد و آل محمد کے بعد وہ والدین ہیں کہ والدین فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنا، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور پھر فرماتے ہیں اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اب یہ احسان، ایک احسان ہوتا ہے عربی میں اور ایک احسان ہوتا ہے اردو میں۔ اب یہ احسان جو ہے اصل میں جو ہم کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں اس کے لیے ہم روزانہ یہ دعا جو نماز کے بعد پڑھتے ہیں یا علی و یا عظیم، اس میں وہ لفظ آتا ہے من علیہ کہ تو نے ہم پر احسان کیا۔ وہ احسان جو اردو میں احسان ہوتا ہے جس کو ہم جتلا سکتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ اس بندے کا احسان فراموش ہے، تو وہ احسان اس کے لیے من استعمال ہوتا ہے، لفظ من۔ جیسے آپ کو پڑھتے ہیں من علیہ، ہم دعا جو ماہ رمضان کی بعد نماز کے بعد ہر واجب نماز کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اس میں وہ ذکر ہے کہ ہم وہ احسان ہے، اور یہ جو احسان ہے احسانہ، اس کا معنی ہے اچھا سلوک، اچھا برتاؤ۔ میں ایک آپ کو مثال واضح کرتا ہوں مثال سے کہ ہم میں سے کوئی شخص مثال کے طور پر کہیں جا رہا ہے، موٹر وے پہ جا رہا ہے، مثال کے طور پر لاہور جا رہا ہے، اور ان کو پتہ نہیں چلا اور ان کی گاڑی کا فیول ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، ان کا فیول ختم ہو گیا ہے، اور اب وہ موٹر وے پہ رکے ہوئے ہیں، آگے پیچھے چلنے کی طاقت نہیں ہے گاڑی میں کیونکہ فیول ختم ہو چکا ہے۔ ایک شخص ایک پاس سے بہت ہی سپیڈ سے کار گزرتی ہے، تو پہلے تو تھوڑی آگے چلی جاتی ہے، پھر وہ رکتی ہے، بریک لگاتی ہے، پھر پیچھے آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ یہ بندہ خدا کھڑا ہے اور اس کو مسئلہ کیا ہے، وہ پوچھتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہماری گاڑی کا فیول ختم ہو چکا تھا تو ہم اس لیے وہ کیا کہتا ہے، اس کے پاس ڈبا شبا کوئی ہوتا ہے، پائپ سے پیٹرول نکال کے آپ کو وہ دے دیتا ہے، اور آپ آگے چل کر 2-4 لیٹر وہ آپ کو دیتا ہے، اور آگے آپ پہنچ جاتے ہیں جہاں کہیں پیٹرول پمپ آتا ہے، آپ دوبارہ فیول ڈلوا لیتے ہیں۔ تو یہ اس نے آپ کے ساتھ یہ کیا کیا، احسان کیا، یہ احسان، اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا، احسان کیا۔ اب کل اسی جگہ پہ آپ جب آ رہے تھے، اسی جگہ پہ وہی گاڑی جو کل آپ کو فیول دے رہی تھی اور وہی گاڑی وہاں کھڑی تھی، جب آپ نے اس سے پوچھا تو اس نے بھی یہی کہا کہ میرا فیول ختم ہو گیا ہے، تو آپ نے کیا کیا، اس سے ڈبہ لیا، اس سے تار لی، پائپ لیا اور اس کو پیٹرول دے دیا، تو یہ کیا ہو گیا، احسان کا بدلہ احسان ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ میں اصل میں وہ احسان سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ کیا ہو گیا، یہ احسان ہو گیا، احسان۔ تو اب وہی شخص مثال کے طور پر آگے کہیں آپ نے جہاں جانا ہے وہاں آپ دونوں نے اکٹھا جانا تھا اگلی کسی منزل پر، تو وہ شخص آپ سے پہلے پہنچ جاتا ہے اور آپ پہنچتے ہیں ذرا دیر سے۔ مثال کے طور پر آپ یا کوئی ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ علامہ صاحب ہیں، آپ نے مجلس پر گئی تھی مثال کے طور پر، تو وہ شخص جب وہاں پہلے پہنچ جاتا ہے تو وہ کھڑا ہو کر آپ کی جو ہے نا وہ تھوڑی سی وہ کرتا کہ یہ مولانا صاحبان ہوتے ہی ایسے ہیں، ذاکر صاحبان ہوتے ہی ایسے ہیں، یہ پیسے لے کے تو ٹائم پہ پہنچتے ہی نہیں ہیں، تو اوپر سے آپ بھی پہنچ گئے، اور آپ نے جب اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ کہا او علامہ صاحب قبلہ صاحب میں نے آپ کو دیکھا نہیں، اور اگر تو آپ اس کو کہہ دیں کہ میں اگر آپ کے ساتھ وہ کل نہ کرتا یا تو وہ آپ کیسے پہنچتے۔ اب جن کو پتا ہے وہ تو کہیں گے، جن کو پتا ہے کہ یہ سارا ماجرا کیا ہوا تھا وہ تو کہیں گے کہ علامہ صاحب، مولانا صاحب آپ کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی، آپ احسان جتلا نہیں سکتے کیونکہ آپ پڑھے لکھے ہیں اور آپ احسان نہیں جتلا سکتے۔ اور جن کو نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ماجرا ہوا ہے وہ کہیں گے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مولانا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ تو تھا احسان، آپ نے جتلا دیا۔ اب جو ہم نے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے
مثال کے طور پر خداوند متعال نے آپ کو ایک اعلیٰ مقام عطا فرما دیا ہے. آپ انجینئر، ڈاکٹر، پی ایچ ڈی ڈاکٹر اور پتہ نہیں کیا کیا بن چکے ہیں. مثال کے طور پر آپ ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر بن گئے ہیں اور آپ نے ایک فیس آپ کی ہے 3 لاکھ روپیہ یا 1 لاکھ روپیہ. تو آپ جو روزانہ میں 2-3 وہ کر لیتے ہیں اپریٹ، تو آپ کی ماشاءاللہ 3-4 لاکھ دیہڑی بن جاتی ہے. تو آپ کے والد نے آپ کو جب پڑھایا تھا تو اس نے تو آپ کو سرکاری سکول میں پڑھایا تھا. اس نے ٹوٹل زندگی پہ خرچہ جو اس نے کیا آپ پر وہ کوئی 20-30 ہزار تھا. تو آپ جب آپ اچھا کمانے والے ہو گئے ہیں اور آپ جو ہے نا آپ کہتے ہیں کہ میں والدین کو روزانہ یعنی میں پہلے ہی سال والدین پہ 60-70 لاکھ لگا دیا ہے. مثال کے طور پر گاڑی دے دی ہے، اگر مریض ہیں تو ہاؤس وائف اور نرس جسے کہتے ہیں میڈ وائف وہ گھر میں مقرر کر دی ہے. اچھا جو ہے نا رہن سہن دے رہے ہیں. تو یہ ہو جائے گا احسان کا بدلہ. یہ کیا ہو جائے گا؟ احسان کا بدلہ. جو والدین آپ کے ساتھ کرتے ہیں وہ والدین نے آپ پر کیا اور آپ یہ اس کے بدلے میں آپ کر رہے ہیں. لیکن اس میں فرق ہے کہ ہم جب والدین ہم سے کرتے ہیں وہ بھلائی، اس وقت ان کے دل میں محبت ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے اور وہ کئی بار پیار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہمیں. لیکن اب جو ہم یہ 60-70 لاکھ روپیہ لگا کے اپنے والدین کو فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں، لیکن اس وقت ہمارے دل میں وہ محبت اور شفقت نہیں ہے. تو اب ہمارے ذہن میں آ گیا، ہم خیال کرنے لگے کہ ہم نے والدین سے بڑھ کر ان کے اوپر ان کے ساتھ احسان کر دیا. تو جب ہمارے یہ ذہن میں آ گیا کہ ہم نے والدین سے احسان کا بدلہ اتار دیا ہے، تو اس وقت خداوند متعال فرماتا ہے کہ آپ کے تمام اعمال خبت ہو گئے. وہ کیسے؟ کہ مثال کے طور پر ایک بندہ خدا مثلا کوئی ہم میں سے کوئی بڑا افسر لگ جاتا ہے، آرمی کا افسر ہو جائے یا وہ کمشنر وغیرہ ہو جائے، تو اس کا ماشاءاللہ بنگلے شنگلے اور اچھے نوکر چاکر ہوتے ہیں. تو دور گاؤں سے اس کا باپ گاؤں میں رہتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، اور وہ جب آتے ہیں اور باپ بیٹے کو ملنے آتا ہے تو کیونکہ زمیندار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، تھوڑے سے گنے جو ہیں وہ کھاروا کر لے آتے ہیں، تھوڑا سا وہ کیا کرتے ہیں کہ گڑ وغیرہ لے آتے ہیں. تو یہ صاحب کی نظر پڑ جاتی ہے کہ وہ تو میرے بابو جی آ رہے ہیں. اب وہ بابو جی آ رہے ہیں تو وہ یہ اپنے نوکروں کو کہتا ہے کہ وہ دیکھو میرے باپ کا ڈھوکر آ گیا ہے، وہ جا کے اس سے لے لو. یہ کیوں کہتا ہے؟ کہ میری عزت، میرا یہ مرتبہ، یہ میرا مقام کم نہ ہو جائے. اس کا یہ کرنا، یہ مقام اور مرتبہ کم ہونا، اس پہ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنی کتاب رسالہ حقوق میں، اس میں ارشاد فرماتے ہیں اے بندہ خدا، یہ جو کچھ تجھے نصیب ہو گیا ہے یہ تجھے اس کی اصل، اس کی بنیاد تیرا باپ ہے. اگر تیرا باپ نہ ہوتا تو تو یہ دنیا پہ آتا ہی نہیں، یہ مقام و مرتبہ پاتا ہی نہ. یہ ہم میں جو یہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ کبھی نہ کرنا کہ ہم والدین کے ساتھ جو کر رہے ہیں ہم اپنی بساط سے بڑھ کر کر رہے ہیں، ہم نے ان کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے. یہ کبھی نہ کرنا، ایسا کبھی ذہن میں گمان بھی نہ کرنا کہ آپ والدین کے احسان کا بدلہ اتار چکے ہیں. رسول خدا فرماتے ہیں، حدیث آپ کو سناتا جاؤں، صلوات پڑھیے آپ کی ذات. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں سے ایک بات کا ڈر ہے. یا رسول اللہ، وہ کیا؟ آپ کی محفل ماشاءاللہ اصحاب کی تھی، بہت بڑے بڑے اصحاب تھے، جید اصحاب تھے، اور ان میں سے کوئی بھی الحمدللہ کوئی گناہگار نہیں تھا. اگر ہم کہا جا سکے تو ادھر ہم کہہ سکتے تھے کہ اس میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جس نے کوئی گناہ کیا ہو.
تو پھر بھی رسول اللہ فرما رہے تھے میں آپ کے بارے میں ایک بات سے خوف زدہ ہوں. سب نے متفق پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اس بات کا ڈر اور خوف ہے کہ آپ کہیں ایسا آپ کے دل میں یہ غرور پیدا نہ ہو جائے کہ آپ بہت بڑے متقی و پرہیزگار ہیں، تکبر کا پیدا ہو جائے کہ آپ نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. یہ آپ مجھے اس بات پر ڈر ہے. اسی پہ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دو شخص مسجد میں داخل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک شخص فاسق ہوتا ہے، ایک شخص عابد ہوتا ہے. تو جب وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور مسجد میں جب مسجد سے پھر وہ خارج ہوتے ہیں تو ان میں سے جو فاسق ہوتا ہے وہ صدیق بن جاتا ہے اور جو عابد ہوتا ہے وہ فاسق بن جاتا ہے. تو ایسا بھی کیا ممکن ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں ایسا ہو سکتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ایسا ہوا کہ جو فاسق تھا وہ مسجد میں بیٹھ کر اپنے گناہوں سے نادم تھا، شرمندہ تھا، گناہوں سے معافی مانگتا رہا، اور جو عابد تھا وہ مسجد میں بیٹھ کر اپنے اعمال پہ اتراتا رہا، اپنے اعمال کو ذکر کر کے کہ میں اتنا بڑا عابد ہوں. خداوند متعال نے کل ان کا جو ساری سمت ہی تبدیل کر دی. 180 ڈگری یعنی 180 درجے کا اختلاف پیدا ہو گیا کہ جو فاسق تھا وہ عابد بن گیا، عابد سے بھی بڑھ کر صدیق بن گیا، اور جو عابد تھا وہ فاسق بن گیا. اس کی مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آ جاؤ کربلا کے میدان میں. کربلا میں ہمیں یہ مثال ملتی ہے. اگر کوئی دلیل مانگنا چاہے کہ ایسے کیسے ممکن ہے تو کربلا میں ہمیں مثال ملتی ہے. جو سب سے بڑا گناہگار تھا، جو سب سے زیادہ جرم کا ارتکاب جس نے کیا تھا، اس کو ہور کہتے ہیں. جب اس نے کلمہ ماری، جب اس نے توبہ کی، جب اس نے اپنے گناہوں پر وہ نادم ہوا تو وہ ادھر علیہ السلام بن گیا. اب ہمیں بھی چاہیے سچے دل سے اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی مغفرت کریں، اپنے والدین کا احترام کریں، اپنے والدین کی عزت و احترام کریں. وقت اتنا نہیں ہے کہ میں اور بیان کروں، بس اتنا سا چھوٹا 2 آیتیں تلاوت کی ہے، لیکن تھوڑا سا اس کا ایک آیت کا ایک حصہ بھی بیان نہیں کیا. انشاءاللہ کل اس درس کو جاری رکھیں گے اور یہی سے انشاءاللہ جو ہے نا اسی عظمت والدین کو کل پھر بیان کریں گے. تو اب آج بھی ایک والد اس طرح بیماری سے پڑا ہے، اسے علی حیدر اقرار کہتے ہیں. آج علی کی اولاد علی کے ارد گرد موجود ہے، علی کی بیٹیاں بالین پر بیٹھی منتظر ہیں کہ ہمارے بابا کو تعبیر کیا بتاتا ہے. اب ساری اولاد عزاداروں آپ کو پتہ ہے، میں ایک بات کی طرف اشارہ کرتا جاؤں کہ آج صبح جب مولا متقیان مسجد میں جانے لگے تو اس سے پہلے تمام اپنی اولاد کو کوفہ سے تھوڑا دور بھیج دیا، اس لیے کہ میں شہادت کا اشتیاق رکھتا ہوں، مجھے شہادت بہت پسند ہے، اور یہ وہی ماہ رمضان آ گیا ہے جس کا رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اے علی 40 ہجری کا ماہ رمضان ہوگا، اس ماہ رمضان کی 19 کی صبح ہوگی، ایک شقی آپ پر ایسا ظلم کرے گا کہ آپ کو وہ ظلم ہم تک پہنچا دے گا، آپ کا شوق شہادت پورا ہو جائے گا. عزاداروں، جب مولا نے تمام اپنے اولاد کو باہر بھیج دیا تاکہ میرے بیٹے بڑے بہادر رہیں، اگر میرے ساتھ ہوں گے تو میں شہادت کو نہیں پا سکوں گا. مولا جب مسجد جانے کے لیے اپنی بیٹی کی گھر سے نکلنے لگتے ہیں، مرغابیاں آتی ہیں، مولا کے آبا کا دامن تھام لیتی ہیں اور اپنی زبان میں کہتی ہیں مولا آج نہ جائیے، آج آپ کے آثار صحیح نہیں لگ رہے. عزاداروں، مولا وصیت کرتے ہیں اپنے اولاد کو کہ میرے بہادر کا خیال رکھنا،
جب بیٹیاں ساری ایک گھر میں جمع ہو جاتی ہیں اور بیٹیاں جب باہر جانے لگتی ہیں تو ان میں سے ایک بیٹی کہتی ہے خبردار گھر سے کوئی باہر قدم نہ رکھے، ہمارے بابا کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہم بازار میں جائیں۔ میں کہوں گا مولا یہ تو آج 40 ہجری ہے، جب 61 ہجری میں یہی آپ کی بیٹیاں سر ننگے شرابیوں کے مجمع میں درباروں اور بازاروں میں آئیں گی تو اس وقت آپ کی کیا حالت ہوگی؟ عزاداروں، مولا مسجد میں پہنچتے ہیں، جب مسجد میں پہنچتے ہیں تو آ کر ملعون کو جگاتے ہیں، کہتے ہیں ملعون تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ مولا نے گلدستہ اذان پہ اللہ اکبر کہا، اس اللہ اکبر نے کوفہ کے در و دیوار کو رلا دیا۔ جبرائیل کی صدا آنے لگی، اللہ قد قتل الامیر المومنین، اے لوگو حور و غلمان رونے لگی۔ اولاد علی جب سنتی ہے کہ بابا کا آج عجیب لہجہ ہے تو زارو قطار رونے لگتی ہیں۔ مولا نے اذان مکمل کی۔ آج صبح یہ آپ نے اذان سنی ہوگی، اور آج کی بات مولا کی اذان نہیں آئے گی۔ آج یہ آپ نے اذان سنی، لیکن مولا نے جب اذان پڑھ لی تو مولا مصلی عبادت پہ آتے ہیں۔ جب مولا مصلی عبادت میں آتے ہیں، سر سجدے میں رکھتے ہیں، اور اس ملعون نے ایسا وار کیا کہ مولا کا سر شگافتہ ہو گیا۔ اور جب اولاد علی کو پتہ چلتا ہے اور جب دوڑ کے آتے ہیں حسن و حسین، 13 سال کا غازی ہے، اور آگے آتے ہیں جب دوڑ کر آتے ہیں اور مولا وصیتیں کرنے لگتے ہیں، حسن بیٹا میرے دشمن نے میرے پہ ایک ہی ضرب چلائی تھی، اس کو ایک ہی ضرب سے قتل کرنا۔ یہ جو بہادر عباس کھڑے تھے، جب حضرت عباس کو وصیت کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں اے عباس، اے میرا وفادار بیٹا، اے میرا بہادر بیٹا، اے میرا جرت مند بیٹا، بس میری زینب کا خیال رکھنا، میری زینب کے پردے کا محافظ بیٹا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب انقلبون۔